دوستو، آپ نے کبھی محسوس کیا کہ کوئی آپ سے بات کرنا بند کر دیتا ہے، آپ کو چھوڑ کر خاموش ہو جاتا ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے سب کچھ ختم ہو گیا ہو۔ آپ پریشان ہوتے ہیں، اپنے آپ کو برا بھلا کہتے ہیں کہ کاش میں یہ نہ کرتا، کاش میں وہ نہ کرتا تو وہ ناراض نہ ہوتا۔ اگر آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے کہ کسی قریبی دوست، پارٹنر یا فیملی ممبر نے آپ سے بات کرنا بند کر دی ہو اور آپ کو یہ سمجھ نہ آئے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، تو آپ اکیلے نہیں ہیں۔ یہ خاموشی صرف ایک تھوڑا وقت مانگنے کا بہانہ نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک پیچیدہ نفسیاتی مسئلہ ہو سکتا ہے جو نہ صرف آپ کے ذہنی سکون کو متاثر کرتا ہے بلکہ آپ کی خود اعتمادی کو بھی کم کر سکتا ہے۔ آپ کے لیے ایک پریشانی کا سبب بن سکتا ہے، خاص کر ان لوگوں کا بات نہ کرنا جن پر آپ نے جذباتی انویسٹمنٹ کی ہو یا جن کے بارے میں آپ کے جذبات شدید ہو۔ ایسے میں آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ اب کیا کریں۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس خاموش سلوک کے پیچھے چھپی نفسیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ کیوں لوگ آپ سے بات کرنا بند کر دیتے ہیں اور یہ خاموشی آپ پر کیسا اثر ڈالتی ہے۔ ہم اس ویڈیو میں ان وجوہات کو بھی ڈسکس کریں گے جو اس رویے کے پیچھے چھپی ہوتی ہیں، جیسے کہ کنٹرول کرنے کی کوشش، تنازعات سے بچنا یا طاقت کا کھیل۔ یہ ویڈیو آپ کو اس بات کی بہتر سمجھ دے گی کہ آپ اس خاموش سلوک کے دوران اپنے آپ کو کیسے سنبھال سکتے ہیں اور اس سے باہر نکلنے کے طریقے کیا ہیں۔ اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ نہ صرف اس پیچیدہ مسئلے کو سمجھ سکیں گے بلکہ آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ آپ اپنے ذہنی سکون کو کیسے بحال کر سکتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں کیونکہ اس میں وہ تمام باتیں ہیں جو آپ کی زندگی کے کسی بھی تعلق میں آپ کو سکون اور وضاحت دے سکتی ہیں۔ تو سب سے پہلے سمجھتے ہیں خاموشی کی نفسیات، محرکات کا تجزیہ۔ خاموش سلوک کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کے پیچھے چھپے ہوئے محرکات کو دیکھنا ضروری ہے۔ جب کوئی آپ سے بات کرنا بند کر دیتا ہے تو اس کے پیچھے کئی پیچیدہ وجوہات ہو سکتی ہیں جو بچپن کی عادتوں سے لے کر جان بوجھ کر آپ کو قابو کرنے تک ہو سکتی ہیں۔ سب سے عام وجہ کہ طاقت اور کنٹرول کی خام خواہش۔ جب کوئی آپ کو خاموش سلوک دیتا ہے تو وہ پورے تعلق کی طاقت اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ وہ اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ بات چیت کب اور کیسے ہوگی اور آپ بے بس ہو کر ان کا انتظار کرتے ہیں کہ کب سب کچھ نارمل ہوگا۔ خاموشی کی مدد سے وہ آپ کو بے چینی اور اضطراب کا شکار کر دیتے ہیں تاکہ آپ ان کی نظروں میں دوبارہ آ کر اپنی اہمیت ثابت کرنے کی کوشش کریں۔ یہ کوئی مسئلہ حل کرنے کا طریقہ نہیں بلکہ جیتنے کا کھیل ہوتا ہے جس میں آپ کو چھوٹا محسوس کرایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ خاموشی کو تلوار نہیں بلکہ ڈھال کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو خاموش سلوک کا استعمال کرتے ہیں دراصل تنازع سے ڈرتے ہیں۔ شاید انہوں نے بچپن میں ایسے ماحول میں پرورش پائی ہو جہاں جھگڑے خوفناک اور تیز ہوتے تھے، اس لیے انہوں نے یہ سیکھا کہ خاموش رہنا محفوظ ترین راستہ ہے۔ انہیں یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنے اصل احساسات ظاہر کریں گے تو صورتحال اور بگڑ جائے گی، اس لیے وہ خاموشی میں پناہ لیتے ہیں۔ ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ وہ لڑائی کو روکے ہوئے ہیں لیکن حقیقت میں وہ کسی بھی حل سے خود کو دور کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی یہ سب کچھ حکمت عملی سے زیادہ صرف جذباتی سطح پر عدم قابو کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ حالت عموماً جذباتی سیلاب کہلاتی ہے۔ ان لمحوں میں ایک شخص اپنے جذبات جیسے غصہ، تکلیف یا مایوسی میں اتنا غرق ہو جاتا ہے کہ وہ جسمانی اور ذہنی طور پر مکمل طور پر مفلوج ہو جاتا ہے۔ وہ جو کچھ ہو رہا ہے اسے سمجھنے کے قابل نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ کوئی بامعنی بات کر سکتا ہے۔ یہ خاموشی سزا دینے کا مقصد نہیں ہوتی بلکہ ایک جذباتی ریگولیشن کی کمی کا نتیجہ ہوتی ہے جو دوسرے شخص کو سردمری کا شکار بنا دیتی ہے۔ آخر کار سب سے زیادہ تکلیف دہ وجہ ہوتی ہے جب خاموشی صرف آپ کو سزا دینے اور قابو کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ جب کسی کا مقصد صرف آپ کو تکلیف پہنچانا ہو تو یہ ایک جذباتی استحصال بن جاتی ہے۔ یہ رویہ خاص طور پر نرگسیت کی علامت رکھنے والے افراد میں پایا جاتا ہے جو خاموشی کو استعمال کرتے ہیں تاکہ آپ کو کمتر محسوس کرائیں، آپ کی قدر کم کریں اور اپنے اعمال کی ذمہ داری نہ اٹھائیں۔ وہ آپ کو کسی چیز پر سزا دینے کے لیے خاموش رہ کر آپ کو مکمل الجھن اور بے چینی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ آخر کار آپ خود کو ان چیزوں کے لیے معاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو آپ نے کی بھی نہیں ہوتی، صرف اس لیے کہ خاموشی کا سلسلہ ختم ہو سکے۔ یہ کوئی معمولی بات چیت کا مسئلہ نہیں بلکہ نفسیاتی طور پر آپ کو کنٹرول کرنے کی ایک سوچی سمجھی حکمت عملی ہوتی ہے۔ سیکشن 2، تکلیف دہ اثرات نظر انداز کیے جانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خاموش سلوک کا سامنا کرنا صرف ایک معمولی بے تکلفی نہیں ہوتی، یہ ایک پورے جذباتی اور نفسیاتی اثرات کی ایک لڑی کو جنم دیتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے کہا، نظر انداز کیے جانے سے انسان میں گہرے خوف کی لہر دوڑتی ہے۔
کہ اسے باہر نکال دیا گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ ہمارے دماغ کے اندرونی حصوں کو متحرک کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنا تکلیف دہ ہوتا ہے کہ آپ کا دماغ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ ایک اہم سماجی تعلق خطرے میں ہے۔ یہ گہرا جذباتی درد عموماً بے شمار اضطراب اور ذہنی دباؤ کے ساتھ آتا ہے۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب آپ نہیں جانتے کہ آپ نے کیا غلط کیا ہے، آپ کے لیے خلا چھوڑ دیا جاتا ہے اور آپ ہر بات چیت کو دوہرا کر یہ تلاش کرتے ہیں کہ آپ نے غلطی کہاں کی۔ یہ ذہنی بے یقینی اور ذہنی کشمکش کا عالم نہ صرف آپ کو تھکا دیتا ہے بلکہ آپ کی کسی اور چیز پر توجہ مرکوز کرنا بھی مشکل بنا دیتا ہے۔ آپ کا دماغ ایک دائرے میں پھنس جاتا ہے جو کہ ایک پزل حل کرنے کی کوشش کرتا ہے جب آپ کو اس کے ٹکڑے ہی نہیں ملتے۔ وقت کے ساتھ یہ آپ کی خود اعتمادی پر گہرا اثر ڈال سکتا ہے۔ جب کوئی شخص جس سے آپ محبت کرتے ہیں اور جس پر آپ بھروسہ کرتے ہیں آپ کو ایسا محسوس کرائے جیسے آپ نظر انداز کیے جا رہے ہوں تو اس کا اثر آپ پر گہرا ہوتا ہے۔ آپ خود سے سوال کرنے لگتے ہیں کہ کیا میں واقعہ قابل محبت ہوں؟ کیا میں تنگ کرنے والا ہوں؟ یا پھر مجھ میں کیا ایسا غلط ہے؟ ان کی خاموشی آپ کے دماغ میں ایک بلند آواز بن جاتی ہے جو آپ کو مسلسل اپنے اندر سے تنقید کا سامنا کراتی ہے۔ یہ خاص طور پر تب تکلیف دہ ہوتا ہے جب خاموش سلوک کا استعمال آپ کو گیس لائٹ کرنے کے لیے کیا جائے، یعنی آپ کو اپنی حقیقت اور ذہنی سکون پر سوال کرنے پر مجبور کیا جائے۔ یہ رویہ صحت مند تعلقات کی بنیاد یعنی بھروسے کو بھی نظامی طور پر زہر آلود کر دیتا ہے۔ آپ کبھی بھی اس شخص کے ساتھ محفوظ محسوس نہیں کر سکتے جس کو جذباتی طور پر ترک کرنا آپ کے لیے آسان نہ ہو۔ یہ خوفناک اور غیر مستحکم ماحول پیدا کرتا ہے جہاں آپ ہمیشہ انڈوں کے چھلکوں پر چلنے کا خوف رکھتے ہیں اور کسی نئے خاموش سلوک کے آغاز سے ڈرتے ہیں۔ جذباتی اور جسمانی قربت دونوں ہی خشک پڑ جاتی ہیں۔ خاموشی دو لوگوں کے درمیان ایک گہری دراڑ پیدا کر دیتی ہے جس کی وجہ سے کوئی حقیقی تعلق قائم کرنا ناممکن محسوس ہوتا ہے۔ آخر کار یہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا، یہ صرف اسے زمین کے نیچے دفن کرتا ہے اور اس پر غصے اور تکلیف کی تہ چڑھا دیتا ہے۔ سیکشن 3 لائن کا تعین، جب خاموشی زیادتی بن جاتی ہے۔ خاموش سلوک اور جذباتی بدسلوکی کے درمیان فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کبھی کبھار جب آپ کسی بحث میں ہوتے ہیں ایک تھوڑی سی خاموشی یا وقفہ لینے سے حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ یہ آپ کے لیے ایک موقع ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے جذبات پر قابو پائیں اور پھر بات چیت میں حصہ لیں۔ مثال کے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں ابھی بہت غصے میں ہوں اور مجھے کچھ وقت چاہیے تاکہ میں سکون پا سکوں اور اس کے بعد میں بات کروں گا۔ تو یہ ایک صحت مند رویہ ہوگا جس میں آپ اپنی جذباتی حالت کا اطراق کر رہے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کا احترام کرنے کا موقع دے رہے ہیں۔ لیکن جب خاموشی مسلسل اور جان بوجھ کر کسی کو نظر انداز کرنے کے لیے استعمال کی جائے تو یہ ایک سنگین مسئلہ بن جاتی ہے۔ جب خاموش سلوک ایک عادت بن جائے جو کسی کو قابو میں رکھنے، سزا دینے یا آپ کے جذبات کے ساتھ کھیلنے کے لیے استعمال ہو تو یہ ایک جذباتی بدسلوکی بن جاتی ہے۔ ایک واضح نشان ہوتا ہے کہ یہ خاموشی کتنی دیر تک جاری رہتی ہے، دنوں، ہفتوں یا اس سے زیادہ۔ اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جذباتی طور پر تکلیف پہنچائی جائے۔ اگر آپ ایک ساتھ رہتے ہیں اور وہ آپ کی موجودگی کو نظر انداز کر دیتے ہیں تو اس سے آپ کے درمیان ایک کشیدہ اور ناقابل برداشت ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ خاموشی کے ذریعے بدسلوکی کرنے والے افراد اکثر آپ کو تنہا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی کبھار وہ اپنے دوستوں یا خاندان والوں کو بھی آپ سے بات نہ کرنے کے لیے اکساتے ہیں۔ ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ مکمل طور پر اکیلا محسوس کریں اور ان کی منظوری کے لیے ترسیں۔ جب آپ خود کو معافیاں مانگتے ہوئے پاتے ہیں وہ بھی ایسی باتوں کے لیے جو آپ نے نہیں کی، صرف اس لیے کہ وہ آپ سے دوبارہ بات کریں، تو یہ ایک سنگین علامت ہوتی ہے کہ آپ جذباتی بدسلوکی کا شکار ہیں۔ یاد رکھیں، خاموشی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا ان کی ذاتی کمزوری ہے، نہ کہ آپ کی قیمت یا آپ کی خودی کی عکاسی۔ اگر کوئی شخص آپ کے جذبات کو اس انداز میں قابو کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ ایک طاقت کا کھیل ہوتا ہے جس میں وہ آپ کو کمزور محسوس کرانا چاہتے ہیں۔ ان کی خاموشی دراصل ان کی نفسیاتی کمزوری کی نشاندہی کرتی ہے۔ یہ ایک سوچی سمجھی حکمت عملی ہے جس کا مقصد آپ کو کنٹرول کرنا اور آپ کے ذہنی سکون کو چھیننا ہوتا ہے۔ ایسی صورتحال میں آپ کا اصل مسئلہ یہ نہیں کہ آپ نے کیا غلط کیا، بلکہ یہ ہے کہ وہ شخص آپ کو خاموشی کے ذریعے آپ کی حقیقت کو مسخ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ خاموشی کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرتا ہے تاکہ آپ کو گمراہ کر سکے اور آپ کے ذہنی سکون کو تباہ کر دے۔ اس دوران آپ کی اپنی قیمت اور خودی کا احساس کمزور ہو جاتا ہے اور آپ اپنے آپ کو بے بس اور غیر اہم محسوس کرتے ہیں۔ اگر یہ خاموشی مسلسل اور بڑھتی جائے تو یہ تعلقات کو توڑنے اور جذباتی طور پر آپ کو نقصان پہنچانے کا ایک طریقہ بن جاتی ہے۔ آپ اس بات کو سمجھیں کہ یہ خاموشی صرف آپ کو سزا دینے کے لیے نہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی حکمت عملی ہے تاکہ آپ کو کنٹرول میں رکھا جائے۔ اگر آپ ان حالات کا شکار ہو رہے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس سے باہر نکالیں اور اپنے
अपने ज़हनी सुकून को दोबारा हासिल करें। इस तरह के ताल्लुकात में जहाँ खामोशी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, आपको अपनी हदूद का तयन करना चाहिए। इस सलूक को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। आपके जज्बात, आपकी इज्जत नफ्स और आपको अपने ज़हनी सुकून का ख्याल रखना जरूरी है। इस सलूक का मुकाबला करना आपका हक है और आपकी अपनी हिफाजत के लिए इन जज्बाती जालों से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। सेक्शन 4, आगे का रास्ता, रद्द अमल का तरीका और अपनी ताकत को दोबारा हासिल करना। जब आप खामोशी की उस दीवार को देख रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे अहम सवाल यह कि उनका खेल न खेलें। मांगना, इल्तमास करना, मिन्नतें करना, लाखों पैगामात भेजना या उन चीजों के लिए माफी मांगना जो आपने नहीं की, सिर्फ उस सूरत हाल को मजीद बढ़ा देता है और उन्हें सारी ताकत दे देता है। ये सलूक अक्सर इसी रद्द अमल की तलाश में होता है या उनका मकसद यही होता है। इसके बजाय आपको पुरसुकून और पुरएतमाद तरीके से बात करने की कोशिश करनी चाहिए। आप उनके सलूक का जिक्र तो कर सकते हैं मगर उन पर इल्जाम नहीं लगा सकते। आप ये कह सकते हैं कि मैंने नोटिस किया कि आप मुझसे बात नहीं कर रहे हैं और इससे मुझे तकलीफ और उलझन हो रही है। जब आप बात करने के लिए तैयार हों तो मैं यहाँ हूँ और हम इस मसले को हल करने की कोशिश कर सकते हैं। इस तरीके में मैं का इस्तेमाल होता है जो आपके जज्बात ज़हर करता है बगैर उन्हें इल्जाम देने के, और उसमें इख्तियार दोबारा आपके हाथ में आ जाता है। जब आप इंतजार कर रहे हो तो आपको अपनी तवज्जो उनसे हटाकर खुद पर मरकूज करनी होगी। ये खुद की देखभाल करने का वक्त है। अपनी जिंदगी को आर्जी तौर पर रोकना नहीं है। वो काम करें जो आपको खुशी देते हैं और आपको इस ताल्लुक से बाहर अपनी हकीकत याद दिलाते हैं। अपने दोस्तों और खानदान को कॉल करें जो आपको सपोर्ट देते हैं। उनकी आवाजें खामोशी और तन्हाई का ताकतवर इलाज बन सकती हैं। अपने आप को ये याद दिलाते रहें कि एक शख्स की बातचीत से इनकार आपकी कीमत को नहीं बयान करता। उनकी खामोशी उनके मसाइल का अक्स है, न कि आप पर कोई फैसला। आखिरकार आपको कुछ मजबूत हदूद कायम करनी होंगी। आप उन्हें बता सकते हैं कि जब आप ताल्लुकात में मसाइल को हल करने के लिए तैयार हैं तो आप खामोश सलूक के जरिए सजा को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप कह सकते हैं कि मैं हमारे ताल्लुकात की कदर करता हूँ मगर इसको सेहतमंद रखने के लिए हमें एहतराम के साथ बातचीत करनी चाहिए। बात ना करना हमारे मसले का हल नहीं है और ना ही ये कोई दुरुस्त तरीका है। अगर खामोश सलूक किसी बड़े जज्बाती एहसास के नमूने का हिस्सा हो तो सबसे सेहतमंद और महफूज हद ये हो सकती है कि आप अपना राब्ता महदूद कर दें या ताल्लुक ही खत्म कर दें। थेरेपिस्ट से मदद लेना आपको जबरदस्त सपोर्ट फराहम कर सकता है। इस सूरत हाल को बेहतर तौर पर समझने में मदद दे सकता है। ये अहम है कि आप अपने हकूक और अपनी इज्जत नफ्स का तहफ़्फ़ुज़ करें और किसी को भी अपने आप को ज़हनी और जज्बाती तौर पर तकलीफ पहुंचाने का हक न दें। इन हालात में आपकी जिंदगी, आपकी खुशी आपका अपना हक है और आपको किसी भी कीमत पर इससे पीछे नहीं हटना चाहिए। दोस्तों, खामोश सलूक एक पेचीदा और गहरी तकलीफ दे वो चीज है जिसका सामना हम रोज करते हैं, लेकिन इसके पीछे की नफ्सियात को समझना अपनी ताकत को वापस हासिल करने के पहला कदम है। यह हमेशा किसी गहरे मसले का इशारा होता है, जैसे काबू पाने की ख्वाहिश, तनाज़े का खौफ या अपने जज्बात को संभालने में नाकामी। लेकिन उनके मसाइल आपका बोझ नहीं है। आप इस बात के हकदार हैं कि ऐसे ताल्लुकात में हों जहाँ लोग अपने मसाइल को एहतराम के साथ बातचीत के जरिए हल करें, ना कि आपको खामोशी के जरिए सजा दें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो बराए करम सब्सक्राइब करें ताकि आपको मजीद मालूमात मिल सकें। कमेंट्स में अपने तजर्बात शेयर करें। आपकी कहानी किसी और की तन्हाई का एहसास कम करने में मदद कर सकती है और किसी को खामोशी तोड़ने की हिम्मत दे सकती है। वीडियो देखने का शुक्रिया। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।